سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے پاؤں پڑ گیا۔ حوثیوں کے حملوں کا ڈر، پاک فوج سے مدد کی اپیل کر دی۔ شاہ سلمان کا راحیل شریف کو بڑا حکم جاری، سعودی ولی عہد کو عقل آ گئی۔ سعودی عرب کی مشکل وقت میں پاکستان کو پکار، عمران خان نے بھی معاف کر دیا۔ شاہ سلمان نے پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی۔ محمد بن سلمان نے بھی عمران خان کے ترلے منتیں شروع کر دی۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں خرابی کیوں آئی، ٹرمپ کے جاتے ہی سعودی عرب پر کیوں حملے شروع ہوئے اور پاکستان اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، ایران نے سعودی عرب سے اپنے سائنسدان کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ ایران کا سعودی عرب پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ سعودی عرب کا ایئر حوثی باغیوں نے قبضے میں لے لیا۔ ایئرپورٹ پر داخل ہوتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ایئرپورٹ پر کھڑے جہازوں کو آگ لگا دی، جہاز راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب اب بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ سعودی عرب کو پاکستان کی یاد ستانے لگی۔ شاہ سلمان نے عمران خان سے مدد کی اپیل کر دی۔ محمد بن سلمان نے بھی عمران خان کو اپنا بھائی قرار دے دیا۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کی شے پر ایران نے حوثی باغیوں کو سعودی عرب پر ایسے حملے کی اجازت دی، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ آخر سعودی عرب سے چاہتی کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان برادر اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کیوں خراب ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان عنقریب سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اگر اس بلاک کی بات کی جائے تو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ اس بلاک میں شامل نہ ہو، لیکن پاکستان نے سعودی عرب کو واضح کہہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات پر آنچ نہیں آئے گی، لیکن فورم بنانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے دورے پر بھی اسی وجہ سے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بلاک سے دور رہے، اور جس طرح کا محمد بن سلمان کا پاکستان سے رویہ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پاکستان کو ایک بار پھر دھمکی دے ڈالے، لیکن اس بار پاکستان مکمل تیار ہے اور سعودی ولی عہد کی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ان کے کسی مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، سعودی بادشاہوں کے ہمیشہ پاکستان سے بہت ہی تاریخی تعلقات رہے ہیں، اور ان دونوں ممالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ پر قبضے کی تو وہ پاک فوج ہی تھی جس نے قابضوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور سعودی فوج کے حوالے کیا۔ سعودی عرب کی بات کی جائے تو وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے سوائے پاکستان کسی بھی ملک پر یقین نہیں کرتا، اور نہ ہی اب تک سعودی عرب کا ایسا کوئی بھی اتحادی ہے جس کو اس قدر اعتماد کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی ولی عہد کے ذہن میں ایسا ہی کچھ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی قربت شاید اس مشن کو کامیاب بنا دے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد سے ولی عہد نے پاکستان سے قرض واپس لیا اور بھی بہت سی ایسی غلطیاں کی، جس کے بعد پاکستان نے بھی تعلقات برابری پر لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ عرب مملکت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ ناظرین، سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر یمن کے حوثی باغیوں نے حملہ کر کے ایک طیارے کو نذر آتش کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں قائم عسکری اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ یمن کے حوثی باغیوں نے ابہا ایئرپورٹ میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی، اور اس دوران ہوائی اڈے پر موجود ایک طیارے کو بھی آگ لگا دی گئی۔ کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ شہریوں کو حوثیوں کے خطرات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی حوثی باغیوں نے جون 2019 میں اسی ایئرپورٹ پر 2 حملے کیے تھے۔ پہلے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 9 زخمی، جبکہ دوسرے حملے میں 26 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، سعودی عرب میں حوثی باغیوں کے حملوں کے بعد محمد بن سلمان کو چٹھی کا دودھ یاد آ گیا، اور انہوں نے پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی۔ محمد بن سلمان جو ماضی قریب میں پاکستان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک محاذ کھولا ہوا تھا، اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ان کا پاکستان کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لیکن عرب شہزادہ طاقت کے نشے میں چور پاکستان کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس سے یہ تھا کہ میں دولت سے جسے چاہوں خرید لوں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان نے سعودی عرب پر واضح کیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے گا تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کی کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ دور کی موجیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب نے
نہ پاکستان سے آنکھ ملاتا تھا اور نہ ہی ایران سے بات کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جو بائیڈن نے آتے ہی سعودی عرب کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یمن میں ہونے والے انسانی جانوں کے ضیاع کو لے کر جو بائیڈن کافی زیادہ سنجیدہ ہیں۔ رقہ یمن کے بارے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے اور وہ وہاں جارحانہ جنگی آپریشنز کی حمایت کے خاتمے کا اعلان کر دے گا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ صدر جوزف بائیڈن یمن میں جارحانہ کارروائیوں کے لیے امریکہ کی حمایت کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے اطلاعات دی کہ صدر بائیڈن یمن کے لیے اپنے خصوصی ایلچی کا تقرر کر رہے ہیں۔ ذرائع نے عرب ٹی وی کو بتایا کہ امریکی صدر نے سفارتکار ٹموتھی لینڈرکنگ کو یمن کے لیے اپنا ایلچی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس سے پہلے سعودی دارالحکومت الریاض میں امریکی سفارت خانے میں سینئر عہدیدار تعینات تھے۔ جب سلیوان نے اس تقرر سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کا ہاں میں جواب دیا اور کہا ہم کسی کو حیران نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں سے رابطے میں ہے اور وہ صدر کے اس فیصلے کو سمجھتے ہیں۔ صدر بائیڈن یمن کے بارے میں امریکہ کی پالیسی سے متعلق آج تفصیلی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی کونسل نے بتایا کہ صدر یمن میں جاری تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتکاری میں امریکہ کے مزید فعال کردار اور شراکت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ قبل ازیں جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکی پالیسی میں تبدیلی چاہتے ہیں اور جلد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں جاری عسکری کارروائیوں کی حمایت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جلد ہی اس حوالے سے باضابطہ اعلان کریں گے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا